غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔ نماز میں ہمارے پہناوے کو لے کر ہے کہ کچھ حضرات پینٹ یا پیجامہ جو ہوتا ہے اس کو موڑ لیتے ہیں، تو پینٹ یا پیجامہ موڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ پہلے پہناوے کے سلسلے میں ایک کامن بات کہی کہ ایسا لباس جو ڈھیلا ڈھالا ہو اور ارکان صلاۃ کو ادا کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، نماز ایسے ہی لباس میں پڑھنا چاہیے، اتنی تنگی نہ ہو کہ رکوع سجدے میں تکلیف ہو۔ کچھ لوگ پینٹ ایسا جسم سے لگا کے پہنتے ہیں، پوری دنیا میں گھوم رہا ہوں، کسی نے جواب نہیں دیا کہ ذرا ان سے پوچھو انہوں نے پہن سلا کے پہنا ہے یا پہن کے سلایا ہے؟ یہ پہلے قیدیوں کو پہنایا جاتا تھا تاکہ وہ بیٹھنے نہ پائے، یہ اب آزاد لوگ پہننے لگے، ان کو سزا کے طور پر تھی، یہاں فیشن کے طور پر۔ یا ہوٹلوں میں کام کرنے والے وہ یہ پہنتے ہیں تاکہ وہ بیٹھ کے آرام نہ کرنے لگے، کام ہی کریں۔ آپ سوچئے جس لباس کو پہننے کے بعد آپ کے دل میں شک ہو کہ یہ بیچ میں بھی سوال کا ایک سوال آ گیا کہ کیا ہر اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں تدبیر کی بات بتاؤں، جب آپ جانتے ہیں کہ 73 فرقے ہیں تو سب کی اذانیں نہیں ہوں گی، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ احتیاطاً آپ ہر اذان کا جواب دیں، جواب کا جو طریقہ سکھایا گیا
مگر اس کو اذان سمجھ کے جواب نہ دے. اللہ کا ذکر ہو رہا اس کا آپ جواب دیں تو ہر اذان کا آپ جواب دیں. ایسا کیونکہ جو اذان جس کا جواب دینا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ کلمات تو ہوئی ہے، تو ان کلمات کے احترام کے لیے سبحان اللہ. آپ خاموش رہیں. ان کلمات کے احترام کے لیے، جواب دینے کے لیے نہیں. جواب تو اسی کا دے جس کے بارے میں آپ کو گمان غالب ہے کہ اس میں کوئی ایسا ہی مؤذن ہے جو ہمارا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے کسی کا بھی آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. ہاں، بس اس کا جواب آپ لے لیجئے. آپ خود بتائیے یہ موڑنے کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ پہن کے آئے تھے گھر سے، یہ مسجد میں موڑنے کی ضرورت کیوں آ گئی؟ معلوم ہوا کچھ مسئلہ آپ کو بھی معلوم ہے. کچھ معلوم ہے. کہ مکروہ ہو جائے گی نماز اگر کھلا رہا. تو اس بات کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کٹا کے سائز کا بنا کے لاتے. یہ نہیں کہ اس کو کھلا. جرم ہے تو رہنے دو. جرم ہٹایا جاتا ہے، چھپایا نہیں جاتا. آپ نے سمجھا جرم ہم نے چھپا لیا تو ہو گیا. جرم ہٹاؤ. ایک بات بتاؤ، کسی بادشاہ کے دربار میں آپ کو جانا ہو، کسی صدر کے دربار میں آپ کو جانا ہے، پینٹ موڑ کے جاؤ گے؟ ارے سوچو، دنیا کے دربار میں جاتے ہوئے، دنیا کے بڑے لوگوں کے بیچ میں جاتے ہوئے آپ اس لباس کو شریفانہ لباس نہیں سمجھتے. خدا کی بارگاہ میں جانے کا اتنا بھی خیال نہیں. کتنے افسوس کی بات. اور مسئلے کی نوعیت یہ ہے جناب، موڑ لیا تو ہے مکروہ تحریمی، اور نہیں موڑا تو ہے مکروہ تنزیہی. کیا لوگ ہیں مکروہ تنزیہی سے بچنے کے لیے مکروہ تحریمی اختیار کر رہے ہیں. اگر ٹخنے کے نیچے کپڑا پہنچ جائے تو اس کا علاج تو کاٹ بھی نہیں، مگر آپ موڑنا چاہتے ہیں اس کو، کفے صوب جس کو کہتے ہیں، تو اس سے مرض بڑھ گیا. کفے صوب یہ حرام ہے. یعنی موڑ لینا، چاہے آستین ہو چاہے نیچے کا پاجامہ ہو، جہاں موڑنا ہوا تو وہ مکروہ تحریمی. بغیر موڑے پڑھ لیا، جیسے تھا پڑھ لیا، تو یہ ہوا مکروہ تنزیہی، جس سے بچنا بہتر تھا. مگر نماز ہو گئی، نماز تو ہو گئی. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ لوگ عجیب ہیں. فرّ عن المطر وقام تحت المیزان. پانی سے بچنے کے لیے بھاگے پر نالے کے نیچے کھڑے ہوئے. پانی
بچنے کے لیے بھاگے اور پردانے کے نیچے کھڑے ہو گئے. مکروہ تنزیہی سے بھاگے, مکروہ تحریمی میں وہ گر گئے. اصل میں مسائل کی ناواقفیت بھی ہوتی ہے. اس کا سب سے بڑا علاج ہے آپ دین سیکھیں, مگر یہ بھی ہے انہی سے سیکھیں جن کے پاس دین ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس لیے کہا کرتا ہوں, اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی بے ہنر سے کوئی ہنر نہیں سیکھ سکتا, کسی بے علم سے کوئی علم نہیں سیکھ سکتا. جس کے پاس سونا نہیں ہے وہاں سے آپ کو سونا نہیں مل سکتا, جس کے پاس چاندی نہیں ہے وہاں سے آپ کو چاندی نہیں مل سکتا. تو جس طرح بے ہنر سے ہنر نہیں ملتا, جس طرح بے علم سے علم نہیں ملتا, اسی طرح بے دین سے دین نہیں ملتا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک واہ واہ. اللہ سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا, دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ, غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ. یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم